بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 دو آیتوں کا ترجمہ اور نحوی، صرفی، لغوی تحقیق اور وجہ اعراب کو دیکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر ترجمہ و تحقیق کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلا لفظ ہے یا بنی اسرائیل۔ یا یہ حرف ندا ہے، یہ بنی منادہ مضاف ہے، یہ بنی ابن کی جمع ہے، ابن کی جمع بنون ہے۔ منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے حالت نسبی میں ہے، یعنی بنین ہوا، اور اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا ہے، تو یا بنی ہوا۔ اسرائیل، اسرائیل یہ غیر منصرف ہے، یہ اور اس کے اندر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ اسراء کے معنی عبد ہے، ایل کے معنی اللہ ہے، عبد اللہ معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اور اس کے اندر غیر منصرف کے دو سبب ہیں، ایک کہ علم اور دوسرا عجمہ، ایک علم دوسرا عجمہ، ان دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اسی لیے حالت جری میں فتحہ یعنی زبر کے ساتھ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ ہے۔ اذکروا ذکر یذکر ذکرا، باب نصرہ سے اذکروا یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، معنی ہے یاد کرنا۔ نعمتی، نعمتی یہ مضاف یا مضاف الیہ ہے، یا یہ متکلم مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی یہ اذکروا کا مفعول بہ ہے۔ یہ التی، التی اسم موصول واحد مؤنث، انعمت، انعم ینعم انعاما، باب افعال سے انعمت یہ فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے انعام کرنا۔ علیکم یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ وَأَوْفُوا واو یہ حرف عطف ہے، اوفو اوفا یوفی ایفاءً باب افعال سے، اوفو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے پورا کرنا۔ بعہدی با یہ حرف جر ہے، یہ عہدی مضاف یا یہ متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر با حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہے فعل سے۔ اوفی بعہدکم، اوفی یہ اوفا یوفی ایفاءً جیسے ابھی آیا ہے فعل امر، اس سے یہ فعل مضارع
واحد متکلم کا صیغہ ہے، اصل میں یہ اوفی ہے، یہ جواب امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، یعنی یا اس کے اندر گر گیا ہے، معنی ہے پورا کرنا۔ بعہدکم، با حرف جار، عہدکم مرکب اضافی مجرور ہے با جار کی وجہ سے، جار مجرور مل کر متعلق ہے فعل سے۔ یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، یا اس طرح سے ترجمہ کرے، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی اللتی وہ نعمت، وہ میری نعمت جو کہ انعمت انعام کیا علیکم تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو میرے عہد کو، یعنی میرے ساتھ کیا ہوا عہد کو۔ اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یہ واو حرف عطف ہے، یہ ایایا یہ مفعول مقدم ہے، یا ضمیر منصوب منفصل ہے یہ، اور یہ ایایا اس سے پہلے یعنی اس کے بعد یہ فعل کیا ہے، یہاں محذوف ہے، مقدر ہے، وہ فعل ارہبو، یہ اس کا مفعول مقدم ہے۔ یہ فرہبون، یہ فرہبون یہ فا جزائیہ ہے، یہ یرہبون راہبا یرہبو رہبن و رہبن و رہبتن، تین مصادر ہیں اس کے۔ اس سے ارہبو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ نون وقایہ ہے، یہ یعنی یہ اس بات کو ہم یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی فعل زیر کے ساتھ نہیں آتا ہے، یہاں زیر آ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نون وقایہ ہے، یہاں تخفیف کے لیے یا کو کیا ہے محذوف کر دیا گیا ہے۔ وَإِيَّايَ ایایا کے معنی ہے مجھ ہی سے، فرہبون پس تم سب ڈرو مجھ سے۔ تو اس کی تھوڑی سی تحقیق ہے، تو دیکھیں گے کہ لفظ ایایا ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ فعل مقدر یرہبو کا مفعول مقدم ہے۔ اس کی اصل عبارت ہے کہ ایایا یرہبو، جیسے ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا ایاک نعبد، اس کے اندر کہ مفعول کو مقدم لایا گیا ہے، اور فرہبونی میں فا جزائیہ ہے یہ، اور فا جزائیہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ کلام شرط کے معنی کو شامل ہے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے فا جزائیہ سے اس کے اندر کیا ہے شرط شامل ہے، اس کے اندر شرط کے معنی شامل ہے۔ اس کی اصل عبارت ہے کہ ان کنتم راہبین شیئا فرہبونی، یہ منتخب لغات القرآن کے اندر کیا ہے اسی طرح سے آیا ہے۔ اس تفصیل سے بات معلوم ہو گئی ہے کہ یا فرہبونی اصل کے اعتبار سے دو جملے ہیں، پہلا جملہ یا ارہبو، اور دوسرا جملہ ان کنتم راہبین شیئا فرہبونی ہے۔ اس کلام میں مفعول کو مقدر کرنا ہے، یعنی مقدم کرنا ہے، یعنی اس کلام کے اندر اس آیت کے اندر کہ مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، مفعول کو مقرر لانا اور فعل کو مقرر لانا، تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں، یعنی اس کلام کے اندر تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ مفعول کو مقدم کرنے کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہوگی، حصر کا معنی پیدا ہوگا۔
فرحبونی کی اصل عبارت فرحبونی، نون یا زیر نی، یا یہ متکلم کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ میں تخفیف کے لیے یا یہ متکلم کو حذف کر دیا گیا، اور یا یہ محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے نون وقایہ پر کسرہ یعنی زیر باقی رکھا گیا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے اسے دیکھتے ہی ہم یہ پہچاننا چاہیے بھئی یہ نون کیا ہے کہ وقایہ ہے، یہ نون کیا ہے کہ نون کا جو یہ اعراب ہے اسے دیکھتے ہی پہچان لینا چاہیے، یہ نون وقایہ ہے، یہاں پر کیا ہے یا متکلم محذوف ہے۔ تو ترجمہ یہاں تک ترجمہ کریں گے، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم سب ڈرو، کیونکہ حصر کے معنی آتے ہیں اس لیے کیا ہے صرف مجھ ہی سے تم سب ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ واو یہ حرف عطف ہے، یہ آمینو آمنا یؤمنو ایمانا باب افعال سے، آمینو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے ایمان لانا۔ کیا ہے میاں معنی؟ ایمان لانا۔ بما انزلتو یہ با حرف جر ہے، یہ ما یہ موصولہ ہے، انزلتو انزل ینزل انزالا باب افعال سے، انزلتو یہ فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے اتارنا۔ مصدقا مصدقا یہ کیا ہے صدق یصدق تصدیقا باب تفعیل سے، کہ مصدقا یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل واحد مذکر ہے یہ، اور یہ کیا ہے حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یعنی اصل میں کیا ہے انزلتہ، یعنی ہو کی ضمیر یہاں پر کیا ہے جو مفعول بنتی ہے وہ کیا ہے کہ محذوف ہے۔ کون میاں وہ آواز کرتا ہے سو؟ وہ محذوف ہے یہاں پر، تو یہ اس کی حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ یہ لما معکم، لام یہ حرف جر ہے، یہ ما موصولہ ہے، معکم یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور متعلق ہے یہ ما موصولہ سے، متعلق ہے فعل سے۔ ولا تکونوا، واو یہ حرف عطف ہے، یہ لا تکونوا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ کہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کے لیے، اس کے اندر انتم اس کا اسم ہے، اول کافرن بی، اول کافر یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہو کر تکونو کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ کافر یہ اسم فاعل ہے، یہ کفر یکفر کفرانا کے باب نصرہ سے، یہ کافر اسم فاعل واحد مذکر ہے، یہ معنی ہے انکار کرنا۔ بھی یہ مرکب جاری ہے، با حرف جر اور ہا اس کے لیے مجرور ہے کہ یہ مرکب جاری ہے، یہ متعلق ہے فعل سے۔ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بما انزلت اس پر جو کہ میں نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کو جو کہ تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بی اور تم کہ نہ بنو اور تم مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس کے، یعنی اس کے انکار کرنے والے یعنی پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے، ولا تکونوا تم مت بنو اول کافر
پہلے انکار کرنے والے اس کے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ واو حرف عطف ہے. یہ لا تشترو، اشترا یشتری اشتراءً باب افتعال سے. لا تشترو یہ فعل نہیں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. بآیاتی با حرف جر، آیاتی یہ مرکب اضافی مجرور ہے کہ با حرف جر کی وجہ سے. یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے. ثمناً قلیلا، یہ ثمناً اس کی جمع ہے اسمان، معنی ہے قیمت. کیا ہے میاں؟ قیمت. قلیلاً تھوڑی. ثمناً قلیلاً یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف صفت ہے. یہ موصوف صفت کیا ہے؟ ولا تشترو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اب یہاں تک ترجمہ، یہ کلام کا ترجمہ دیکھیں گے اس آیت کا. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم مت بیچو بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر. کیونکہ اللہ کی آیتوں پر آدمی جتنا بھی لے لے، یعنی اتنا آدمی لے لے کہ دنیا بھر کی قیمت بھی لے لے، تب بھی فرمایا کہ یہ بہت تھوڑی قیمت ہے. کیونکہ اللہ پاک اللہ کی آیتوں پر یعنی کہ بہت بڑا اجر دینے والے ہیں. تو فرمایا ولا تشترو، اور تم مت بیچو بآیاتی میری آیتوں کو. آیات کے معنی ہے کہ نشان اور احکام. تو فرمایا کہ تم مت بیچو میری آیتوں کو ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ جیسے کیا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہے. اس کا بھی تھوڑا سا ہم کیا ہے تحقیق کو دیکھ لیں گے. واو یہ حرف عطف ہے. یہ ایایا اس کے بعد یہ کیا ہے فعل مقدر ہے. یہ مفعول مقدم ہے یہ اس فعل کا، یعنی یہاں پر اتقو ہے. پہلے کیا ہے ارہبو ہے، تو یہاں اتقو ہے. یہ فتقون، یہ فتقونی ہے اصل میں. یہ فا جزائیہ ہے، تو یہ جزائیہ یہ شرطیہ ہے. یعنی اس سے پہلے یہ کیا ہے کہ شرط موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جیسے اوپر آیا ہے ان کنتم راہبین شیئا فرہبونی، تو یہاں بھی کیا آتا ہے ان کنتم متقین شیئا فتقونی. راہبین آیا، یہاں متقین اس میں فاعل. اگر تم کسی چیز سے ڈرنے والے ہو تو فتقونی مجھ سے ڈرو. یہ فتقو کیا ہے؟ یہ اتقا یتقی اتقاءً سے. یہ اتقو یہ فعل امر، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے ڈرنا. یہ یہ نون وقایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا. یا متکلم یہاں محذوف ہے، تو معنی ہوا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو. الحمدللہ یہ دونوں آیتوں کا کیا ہے ترجمہ و تحقیق مکمل ہوا. انشاءاللہ بقیہ کل پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا علم و فہم عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.